یہ اوپر ٹک کے سر آپ نے پرونے ہیں. نظارے وہ بوزرو صدیق کے قصے ٹھیک ہے. اس طرح سے ایک ہلکا سا نوٹ نیچے لے کے پھر جگہوں کو جتنا منیمائز کریں گے نا ریپیٹ میں، آپ کی واپسی اتنی سموتھ اور سہل اور آسانی سے ہو جائے گی. پھول کھل جائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستوں، میں ہوں نعت خواں محمد بلال بھٹی. امید کرتا ہوں تمام دیکھنے والے خیریت سے ہوں گے. آج ہم ایک کلاسیکل کلام کی پریکٹس کریں گے. خالد حسنین خالد صاحب نے پڑھا، مدینہ کی وہ اندیکھی فضائیں یاد آتی ہیں، وہ صحرا کے نظارے وہ فضائیں یاد آتی ہیں. تو آج ہم اس کلام کی پریکٹس کریں گے اور اس کے جو معنی ہیں وہ بھی آپ کو مختصر وقت میں بتانے کی کوشش کروں گا. اس میں جو جگہیں ہیں، جو اس کی خوبصورتی ہے، وہ بھی آپ کو لگانی سکھاؤں گا. تو چینل پر نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں. میرے ٹک ٹاک اکاؤنٹ کو بھی ضرور فالو کیجیے گا، نیچے آپ کو شو ہو رہا ہے. ابھی میں نے حال ہی میں ٹک ٹاک کو جوائن کیا ہے، تو آپ نے لازمی وہاں پر سپورٹ کرنا ہے. اور میرے فیس بک پیج اور انسٹاگرام کو بھی فالو کرتے جائیے گا، لنک آپ کو نیچے نظر آ رہے ہیں. تو آئیے آج کی پریکٹس کا آغاز کرتے ہیں. یقیناً آپ سب نے قبلہ خالد حسنین خالد رحمۃ اللہ علیہ کی زبان سے اس کلام کو بارہا سنا، اور کیا کمال وہ پڑھتے تھے. اللہ پاک ان کے درجات بلند فرمائے. لیکن بہت سے لوگوں کے لیے بات نئی ہوگی کہ یہ کلام مدینہ کی وہ اندیکھی اوریجنلی خالد بھائی کا پڑھا ہوا نہیں ہے. سب سے پہلے اس کلام کو پڑھا سرور صدیق صاحب نے، آج سے تقریباً 15-16 سال پہلے اوریجنلی ان کا پڑھا گیا تھا. لیکن مقبول جو ہے وہ جناب قبلہ خالد حسنین خالد رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پڑھنے کے بعد یہ ہر زبان زد عام ہوا یہ کلام. تو جب قبلہ خالد حسنین خالد صاحب نے اس کلام کو پڑھا تو یہ کلام مقبولیت کی بلندیوں کو پہنچا. تو آئیے اس کلام کو پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. استائیے آپ کو پہلے سمجھا دیتا ہوں. مدینہ کی وہ من بھاتی فضائیں یاد آتی ہیں، وہ صحرا کے نظارے وہ ہوائیں یاد آتی ہیں. یعنی کہ مدینہ کی جو فضائیں ہیں وہ ہمارے دل کو بھاتی ہیں. من بھاتی مطلب ہمارے دل کو، ہمارے من کو بھاتی ہیں، ہمیں اچھی لگتی ہیں، ہمیں بھلی لگتی ہیں. وہ ہوائیں، وہ فضائیں ہمیں یاد آتی ہیں. وہ صحرا کے نظارے، کیونکہ سعودیہ میں جو کہ صحرائی علاقہ ہے، تو مدینہ پاک کے جو صحرا ہیں وہ ہمیں بہت یاد آتے ہیں. وہ صحرا کے نظارے، وہ ہوائیں یاد آتی ہیں. تو وہاں کا ماحول، وہاں کی چاشنی، وہاں کی روحانی کیفیت ہمیں بہت یاد آتی ہے. تو اللہ پاک ہم سب کو مدینہ پاک کی حاضری نصیب فرمائے. تو آئیے اس کی استائی پڑھتے ہیں، اور وقتاً فوقتاً جیسے ہم آگے آگے بڑھیں گے آپ کو اس کے معنی بھی بتاتا چلوں گا. مدینہ کی وہ من بھاتی فضائیں یاد آتی ہیں. ٹھیک ہے، اور ریپیٹ پہ تھوڑا سا چینج. مدینہ کی وہ من بھاتی فضائیں یاد آتی ہیں، وہ صحرا کے نظارے وہ. ٹھیک ہے، جو نظارے پہ جو جگہ ہے نا، یہ اوپر ٹک کے سر آپ نے پرونے ہیں. نظارے وہ یہ کار میں بتا رہا ہوں. پھر وہ صحرا کو فلیٹ کرنا ہے. وہ صحرا کے نظارے وہ ہوائیں یاد آتی ہیں مدینہ کی. جگہ لگانے کے بعد، مرکی لینے کے بعد واپس آپ نے اپنے ماحول، اپنے خرچ کو بھی پکڑنا ہے، جس طرح سے میں واپس آیا. اب انترے کی طرف چلتے ہیں. نہیں بھولے ابھی تک بوزر و صدیق کے قصے، وہ پیکر صدق کے ان کی وفائیں یاد آتی ہیں. نہیں بھولے. اب انترے کے اندر آپ نے تھوڑی سی ہلکی سی ہارڈنیس ایڈ کرنی تاکہ انترا جو ہے وہ کھل سکے اوپر جا کے. نہیں بھولے ابھی تک بوزر و صدیق کے قصے، اس طرح سے انترے کا پہلا مصرع آپ نے کہنا ہے. اور ریپیٹ پر آپ نے اترنا کیسے ہے. نہیں بھولے ابھی تک بوزر و صدیق کے قصے،
ٹھیک ہے، اس طرح سے ایک ہلکا سا نوٹ نیچے لے کے پھر وہ پے کر صدق کے ان کی وفائیں یاد آتی ہیں، وہ پے کر صدق کے ان کی وفائیں یاد آتی ہیں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربانیوں کا ذکر کر رہا ہے شاعر اگلے شعر میں کہ وہ بارش پتھروں کی مکہ و طائف کی گلیوں میں ستم لوگوں کے آقا کی دعائیں یاد آتی ہیں۔ اللہ اکبر، کہ طائف کی گلیوں میں اہل مکہ نے ستایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، بدلے میں آپ نے بد دعا نہیں فرمائی بلکہ دعا دی۔ حالانکہ فرشتے آ گئے تھے کہ یا رسول اللہ آپ حکم فرمائیں ابھی ہم ان پہاڑیوں کو ملا دیں اور یہ قوم یہیں پر ختم ہو جائے، لیکن آپ نے کہا نہیں، ایسا نہیں کرنا، مجھے امید ہے کہ ان کی آنے والی نسلوں میں ایسے لوگ آئیں گے کہ جو ایمان لے کر آئیں گے۔ وہ بارش پتھروں کی مکہ و طائف کی گلیوں میں، یعنی کہ آپ کو اس چیز کا ادراک ہونا چاہیے کہ کس لفظ پر جگہ لگنی ہے۔ مکہ او پہ آپ ہلکی سی جو مرکی کہہ سکتے ہیں، مکہ و طائف، ٹھیک ہے، پھر اس طرح سے ہم نے واپسی کرنی ہے اور واپسی پہ ہم جگہ نہیں لگائیں گے مکہ پہ۔ دیکھیے گا، وہ بارش پتھروں کی مکہ و طائف کی گلیوں میں، ستم لوگوں کے آقا کی دعائیں یاد آتی ہیں۔ تمنا یہ کہ کانٹوں کی جگہ بھی پھول کھل جائیں، ہرا کے غار کی وہ التجائیں یاد آتی ہیں۔ اللہ اکبر، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار ہرا میں تشریف لے جاتے تھے تو وہاں پر بھی امتیوں کی بخشش کی دعا فرمایا کرتے تھے کہ یا اللہ میری امت کو بخش دے، اور ساتھ ہی یہ تمنا فرماتے تھے کہ جو یہاں کے لوگ ایمان سے محروم ہیں، جو ایمان کی روشنی کو نہیں لے رہے اور وہ کانٹوں کی مانند ہیں، وہ تکلیفیں پہنچاتے ہیں، وہاں پر بھی پھول کھل جائیں اور ان کو بھی ایمان کی دولت نصیب ہو۔ تمنا یہ کہ کانٹوں کی جگہ بھی جگہ کو اس طرح سے جگہ دینی ہے، جگہ بھی پھول کھل جائیں، ٹھیک ہے، پھول کھل جائیں۔ تمنا یہ چیز آپ نے لازمی ایڈ کرنی ہے، یہ خوبصورتی ہے۔ تمنا یہ کہ کانٹوں کی جگہ بھی پھول کھل جائیں۔ پہلی دفعہ اس طرح اور ریپیٹ پہ اس کو تھوڑا سا لائٹ کرنا ہے، یعنی جگہوں کو تھوڑا سا ہم نے منیمائز کرنا ہے ریپیٹ پہ۔ تمنا یہ کہ کانٹوں کی جگہ بھی پھول کھل جائیں۔ جگہوں کو جتنا منیمائز کریں گے نا ریپیٹ میں، آپ کی واپسی اتنی سموتھ اور سہل اور آسانی سے ہو جائے گی۔ پھول کھل جائیں، ہیرا کے غار کی وہ التجائیں یاد آتی ہیں۔ اور ایک شعر قبلہ خالد حسنین خالد صاحب نے لکھا، وہ بھی پیش کرتے ہیں۔ کہیں وہ بدر کے لمحے، کہیں خندق کی وہ باتیں۔ غزوات کا ذکر ہو رہا ہے، غزوہ بدر، غزوہ خندق کا۔ نبی کے جان نثاروں کی ادائیں یاد آتی ہیں کہ کس طرح سے صحابہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا، ہر آزمائش میں پیش رہے۔ زور آپ نے اتنا لگانا ہے جتنا آپ نبھا سکیں، ضرورت سے زیادہ زور لگائیں گے تو آواز پھٹ جائے گی۔ کہیں وہ بدر کے لمحے، کہیں خندق کی وہ
باتیں نبی کے جانثاروں کی. جانثاروں ایک ساتھ کہنا ہے. کچھ لوگ کیا کرتے ہیں نبی کے جانثار، اس طرح نہیں کرنا، ترکیب ہے ایک جانثار. نبی کے جانثاروں کی ادائیں یاد آتی ہیں. حاتم طائی کی بیٹی جب قید ہو کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، ان کے سر پر چادر نہیں تھی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو چادر عنایت فرمائی اور کہا کہ سواری بھی دی جائے، زاد راہ بھی دیا جائے اور حفاظت کے ساتھ ان کو ملک شام میں پہنچایا جائے. وہ ایک طویل واقعہ ہے، تو اس کی منظر کشی کی گئی ہے. تحائف سے، تحائف کہتے ہیں تحفوں کی جمع، ٹھیک ہے، تحفوں کی جمع کو تحائف کہا جاتا ہے کہ آپ نے سواری، زاد راہ اور چادر جو عنایت فرمائی، جو آپ نے کرم فرمایا بنت حاتم پر، وہ بات ہو رہی ہے، ان تحائف، ان تحفوں کی بات ہو رہی ہے. تحائف سے اسیروں کو، اسیر کہتے ہیں قیدی کو کیونکہ وہ قید ہو کر آئی تھیں. تحائف سے اسیروں کو بھی ایک اعزاز بخشا ہے، وہ سر پر بنت حاتم کی ردائیں یاد آتی ہیں. ردا کہتے ہیں چادر کو. اور میں اقدس جب کی نعت پڑھتا ہوں، معاصی یاد آتے ہیں. معاصی مطلب گناہ، مجھے اپنے گناہ یاد آتے ہیں، خطائیں یاد آتی ہیں کہ میں اتنا خطا کار ہوں، گناہ گار ہوں، پھر بھی سرکار نے کرم فرمایا ہوا ہے مجھ پر اور میں ان کی ثنا خوانی کر رہا ہوں. میں اقدس جب شفیع المذنبین کی نعت پڑھتا ہوں، میں اقدس جب شفیع المذنبین کی نعت پڑھتا ہوں، معاصی یاد آتے ہیں، خطائیں یاد آتی ہیں. تو آپ نے اس کے معنی بھی سمجھ لیے، ان جگہوں کو بھی سمجھ لیا، کون سے حصے کو سافٹ کرنا ہے، کس میں آپ نے آواز تھوڑی سی ہارڈ کرنی ہے. ساری چیزوں کو آپ ٹیکنیکلی پریکٹس کریں اور اس کلام کی اچھی طرح سے مشق کر کے آپ محافل میں پڑھ سکتے ہیں. اگر آپ مجھ سے آن لائن کلاسز لینا چاہتے ہیں تو نیچے نمبر آ رہا ہے، وہاں پہ آپ مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. یہ پیڈ کلاسز ہوتی ہیں. اور جاتے ہوئے دوبارہ کہوں گا میرے ٹک ٹاک اکاؤنٹ کو ضرور فالو کیجیے گا، وہاں پہ بھی میں ایکٹیو ہوں، وہاں پہ بھی آپ کو نعت لیکچرز دیکھنے کو مل جائیں گے. اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا. انشاءاللہ تعالی جلد اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.